السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بہن بھائیوں، انشاءاللہ تعالی آج میں آپ کو پیارے نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں اور ان کی شادی کے بارے میں بتاؤں گی۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی ایمان تازہ کر دے گا، تو ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر آخر تک دیکھے گا۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل آئیکن اس کو دبا دیں تاکہ آنے والی نئی نوٹیفیکیشن واقعہ آپ تک پہنچ سکے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں۔ پیارے بہن بھائی، آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے رشتہ مانگا حضرت فاطمہ الزہرا کا، اور کس طرح یہ شادی ہوئی۔ بی بی فاطمہ جیسے ہی بڑی ہوئی تو آس پاس کے صحابیوں کے رشتے بی بی فاطمہ کے لیے آنے لگ گئے۔ پیارے آقا محبوب رب عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ کی شادی کا ذمہ اللہ پاک پر چھوڑا ہوا ہے۔ میری بیٹی کا رشتہ وہی ہوگا جو اللہ کو منظور ہوگا، وہی مجھے منظور ہوگا۔ تو آپ انکار کر دیتے۔ ایک دن حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے اور آپس میں بات کرنے لگے۔ وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے رشتے کے لیے بات کرنے لگ گئے کہ سبھی صحابیوں نے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتے کے لیے پیغام بھیجا ہے، لیکن حضرت علی نے کوئی بات نہیں کی۔ حضرت عمر فرمانے لگے، مجھے لگتا ہے علی اپنی غربت اور غریبی کی وجہ سے کوئی بات نہ کر سکا۔ اگر ان کے دل میں یہ بات ہے اور انہوں نے اس وجہ سے رشتہ نہیں مانگا تو ہم حضرت علی کی مدد کریں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہم علی سے بات کرتے ہیں، اگر وہ غربت کی وجہ سے انکار کریں گے تو ہم حضرت علی کی مدد کریں گے۔ اس طرح وہ بات کر کے مسجد نبوی سے اٹھے اور حضرت علی کی تلاش میں نکل پڑے۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور فرمانے لگے کہ علی، حضرت فاطمہ الزہرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے لیے قریش کے جوانوں کے رشتے آئے ہیں، لیکن میں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہ فیصلہ میں نے اللہ پر چھوڑا ہوا ہے، اور آپ نے ابھی تک کوئی پیغام نہیں بھیجا، اور آپ تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہیں۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فرمانے لگے کہ ہمیں لگتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کا رشتہ آپ کی وجہ سے روکا ہوا ہے۔ یہ سن کر حضرت علی کی آنکھیں نم ہو گئیں اور کہنے لگے کہ مجھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی پسند ہے اور میں ان سے شادی بھی کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں اپنے غربت کی وجہ سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات نہیں کر پاتا۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کہنے لگے، اے علی، ایسا نہ کہو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دولت ایک اڑتے غبارے کی طرح ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر گھر چلے گئے اور کچھ دیر آرام کرنے لگے۔ پھر اس کے کچھ دیر کے بعد اپنا اونٹ کھولا، اس پر سوار ہو گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے پاس آ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے حضرت کلثوم کی آواز آئی، دروازے پر کون ہے؟ اور اندر سے ہی آواز آئی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اے کلثوم، یہ وہ ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت محبت کرتا ہے، اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت محبت کرتے ہیں، اٹھو اور دروازہ کھولو۔ حضرت کلثوم بتاتی ہیں کہ یہ سن کر میں اتنی تیزی سے اٹھی کہ اپنی چادر میں الجھنے لگی۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھا کہ حضرت علی کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام پیش کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھ گئے اور زمین کھودنے لگے۔ یہ دیکھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ اے علی، کوئی بات ہے جو تجھے پریشان کر رہی ہے؟ تم مجھے بتاؤ، میں تمہاری ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ حضرت علی فرمانے لگے، یا رسول اللہ، میری جان آپ پر قربان، آپ نے مجھے میرے چچا اور چچی سے گود میں لیا
میں اس وقت نا سمجھ بچہ تھا، آپ نے میری رہنمائی فرمائی، آپ نے مجھے ماں باپ سے بڑھ کر محبت دی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے میری ہدایت فرمائی۔ میں اپنا گھر بنانا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں میرا گھر ہو، میری بیوی ہو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اپنے لخت جگر حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو میری نکاح میں لانا پسند کریں گے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے کھل پڑے اور کہنے لگے، اے علی، تم سے پہلے جبرائیل علیہ السلام مجھے پیغام دے چکے ہیں، تم مجھے بتاؤ تمہارے پاس کوئی چیز ہے جو تم فاطمہ کے نکاح کے وقت دے سکو۔ اس پر حضرت علی فرمانے لگے، یا رسول اللہ، آپ میری حالت جانتے ہیں کہ میرے پاس ایک تلوار اور ایک پانی لانے والا اونٹ ہے، ان کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ تلوار سے تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو گے اور اونٹ پر تم پانی لا کر اپنا گھر چلاؤ گے، اور سفر میں بھی اونٹ تمہاری رہنمائی کرے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، علی، تیرا اور فاطمہ کا نکاح تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر ہی کر دیا ہے، تیرے آنے سے پہلے جبرائیل یہ پیغام دے گیا ہے، میں نے تو صرف اعلان کرنا تھا۔ تم مسجد میں پہنچو، میں بھی تمہارے پیچھے آ رہا ہوں اور تمہارے اور فاطمہ کے نکاح کا اعلان کروں گا۔ حضرت علی اتنی خوشی سے نکلے کہ جھومتے ہوئے جا رہے تھے۔ راستے میں حضرت عمر حضرت ابو بکر سے ٹکر ہوئی اور وہ پوچھنے لگا کہ اے علی، اتنی خوشی خوشی کہاں جا رہے ہو؟ حضرت علی نے خوش ہو کر جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کا نکاح مجھ سے طے کر دیا ہے، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرا اور فاطمہ کا نکاح آسمانوں میں ہی کر دیا ہے۔ ابھی میں مسجد جا رہا ہوں اور میرے پیچھے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائیں گے۔ وہ دونوں بہت ہی خوش ہو گئے، حضرت علی کو گلے لگا کر مبارکباد دی، وہ تینوں مسجد کی طرف چل دیے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف لے آئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور تمام لوگوں سے کہنے لگے کہ میری بیٹی فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا ہے، اور مجھے بھی حکم دیا ہے کہ میں بھی نکاح پڑھ دوں اور سب لوگوں میں اعلان کر دوں کہ میں نے اپنی بیٹی کو حضرت علی کے نکاح میں دیا ہے۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح وہاں پڑھا دیا۔ اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نبی، کھڑے ہو کر نکاح کا خطبہ پڑھو۔ حضرت علی نے کھڑے ہو کے خطبہ پڑھا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا، نکاح اللہ کے حکم پر امر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیا ہے اور میری اس دراق کو بطور حق مہر مقرر فرمایا ہے۔ میں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نکاح پر راضی ہیں، اور تم لوگ بھی پوچھ لو اور اس نکاح کے گواہ بن جاؤ۔ سب ہی مسلمان راضی ہو گئے، سب نے اس جوڑے کو بہت دعائیں دی۔ پیاری بہن بھائیوں، امید ہے آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر واقعہ پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔